رات کا وقت تھا، رات اپنے چچا زاد بھائی کے گھر گزاری۔ جب صبح کفار کے سرداروں کے ساتھ ملاقات کرنی تھی، مذاکرات کرنے تھے، تو جب نکلنے لگے تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ اپنی ازار یعنی اپنی شلوار تھوڑی نیچے کر دے۔ یہ جو مکہ کے سردار ہیں، یہ اس آدمی کو اتنی زیادہ عزت دیتے ہیں جس کی شلوار جتنی نیچے ہو۔ اگر کوئی گھسیٹ کا چل رہا ہے تو وہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار ہے۔ تو آپ کم از کم اتنے کر لیں کہ نصف پنڈلی سے نیچے کر کے ٹخنوں سے اوپر کر لیں، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے کرنا تو بالکل گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو جو حصہ شلوار کا ٹخنوں سے نیچے پاؤں کو چھپائے گا وہ حصہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا ازار اوپر کیا ہوا۔ تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ اپنی شلوار تھوڑی نیچے کر لیں، آپ کفار کے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، تو اس طرح وہ لوگ آپ کو عزت نہیں دیں گے۔ جس شخص کی شلوار جتنی نیچے ہو اتنا ہی اس شخص کو وہ عزت دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا ہاکذا ازارۃ صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی شلوار نیچے کر لوں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار اسی طرح ہو۔ وہ مجھے عزت نہیں دیتے تو نہ دیں، وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی اور ذلت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شلوار نیچے کرنے کی وجہ سے اگر مجھے یہ عزت نہیں دے سکتے تو نہ دیں، عزت میری اللہ کی ذات مجھے عزت دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عزت بھی عطا فرمائی۔ اسی طرح جب صحابہ کرام نے ایران پر حملہ کیا، کسریٰ کی حکومت تھی سپر پاور، تو انہوں نے مذاکرات کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ تو جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ دوسرے صحابی تھے ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو ان کے سامنے کھانا رکھا ہے۔ اب کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ یا روٹی کا کوئی ٹکڑا نیچے گر جائے تو اگر اس کو صاف کر کے کھا سکتے ہو تو اس کو اٹھا لو، ہاں اگر وہ صاف کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر بھی اس کو اٹھا کر کہیں سائڈ پہ رکھ دو تاکہ اس کے اوپر پاؤں وغیرہ نہ آئے۔ لیکن اگر کھانا ممکن ہے تو اٹھا کے کھا لو تاکہ رزق کی نہ قدری نہ ہو۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تو وہ لقمہ اٹھانے کے لیے نیچے جھکے تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک شخص انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ لوگ ایک لقمہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہاتھ سے نیچے لقمہ گرا اس کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکے۔ تو اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیں، کیسے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت تھی، اتباع رسول کو وہ کیسے مقدم رکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَٰؤُلَاءِ الْخُلَقَاءِ، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ اگر لقمہ اٹھانے کو برا سمجھتے ہیں تو یہ تو ان کی بے وقوفی ہے، یہ جائر ہے۔ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑی۔ تو
کتنی دنیا کے اعتبار سے بڑی طاقت ان کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا کہ یہ اگر جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، تو ان کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑی۔ اسی واقعے سے پہلے جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے، اس کا جو محل تھا اس کے جب دروازے پر پہنچے، وہاں پر جو دربان کا چوکیدار اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو ظاہر ہے یہ لوگ ایک تو سادہ لباس پہنتے تھے اور دوسرا سفر بھی کر کے آئے تھے، ہو سکتا ہے لباس جو ہے اس پر گرد و غبار بھی ہو، میلا کچیلا بھی ہو۔ تو جب دربان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ کسریٰ کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اس لباس میں، ایسا کرو کہ میں آپ کو ایک جبہ دیتا ہوں، یہ جبہ پہن کر پھر اس کے ساتھ ملاقات کرو۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس لباس میں کسریٰ کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کے ساتھ ملاقات کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ ملاقات کریں گے تو اس اپنے لباس میں کریں گے، ہم جبہ نہیں پہنیں گے۔ اگر اس نے ہمارے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو اس لباس میں کرے، اگر نہیں کرنی تو ہم واپس چلے جائیں۔ دربان بڑا حیران ہوا کہ عجیب لوگ ہیں، کسریٰ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور اتنی بہادری کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس نے اندر پیغام بھیجا کسریٰ کے پاس کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن جبہ پہننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اب اس دوران حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تلوار تھی، اور تلوار ایسی تھی کہ ٹوٹی ہوئی تلوار، اس کے اوپر کپڑا وغیرہ لپیٹا ہوا تھا۔ وہ اس پر وہ جو کپڑا وغیرہ لپیٹا ہوا تھا اس کو ٹھیک کر رہے تھے۔ دربان نے دیکھا کہ ٹوٹی ہوئی تلوار اور کسریٰ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ اس نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا ان ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ تم ایران کو فتح کرو گے؟ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ابھی صرف تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ ایمان کی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے صرف تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا ہاں ہاتھ بھی دکھا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنی مضبوط ترین ڈال لے کر آئے، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتی، وہ ڈال لے کر آئے۔ جب اس نے ڈال لائی تو اس نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ ایک آدمی کو دو، وہ سامنے لے کر اس ڈال کو سامنے لے کر کھڑا ہو۔ جب ایک آدمی اس ڈال کو لے کر کھڑا ہوا تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ ایک دفعہ ضرب لگائی، وہ ڈال دو ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس تلوار کو نہ دیکھو، چلانے والے ہاتھ دیکھو جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت عطا فرمائی۔ تو کسریٰ نے کہا کہ ہم اسی لباس میں آنے دو۔ جب وہ اسی سادہ لباس میں کسریٰ کے دربار میں پہنچے، اب وہ تو بڑے تکبر والے لوگ تھے، ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ جو بادشاہ تھا کسریٰ وہ بیٹھا رہے گا اور اس کے سامنے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ کھڑے رہیں گے۔ جب حضرت ربیع بن عامر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ وہ خود بیٹھا ہے اور باقی سب لوگ کھڑے ہیں اور وہ بھی کھڑے ہیں، صحابہ کرام بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے، آپ بیٹھیں گے تو باقی لوگ بھی بیٹھیں گے، اگر باقیوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ بھی کھڑے ہو کر بات کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ تو بڑے غرور اور تکبر والے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہماری تو توہین ہوگی، انہوں نے میرے بارے میں یہ بات کیوں کہی ہے کہ باقی لوگ کھڑے ہوں گے تو میں بھی کھڑا ہوں گا، یہ تو میری توہین ہوگی، آپ میرے کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس نے ایک اپنے درباری سے کہا کہ ایسا کرو، ان کی سزا یہ ہے کہ ایک ٹوکرے کے اندر مٹی ڈال کر ان کے سر پر رکھو اور ان کو واپس کر دو، میں ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جب اس درباری نے ایک ٹوکرے میں مٹی رکھ کر، میری طرف توجہ کریں،
ٹوکرے میں مٹی ڈال کر حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے